السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو بہت ہی اہم مسئلہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس کا سننا آپ کو ضروری ہے، اور یہ ہر وہ انسان سنے جو یہ غلطی کرتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا ہے؟ کیا جاہل کو عالم سے بہتر جاننا صحیح ہے، حرام ہے، ناجائز ہے یا کفر ہے؟ تو آئیے گا، میں انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ اور حوالے جات کے ساتھ آپ کو میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو ہے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ دوستو، بعض لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، کبھی کبھی اماموں کو، عالموں کو یا کسی مفتیان اکرام کو کوئی ایسا کام جو عوام کی ناپسند ہو، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھ لے کرتا ہوا تو کہتے ہیں یار ان عالموں سے تو جاہل بہتر ہے، ان عالموں سے جاہل بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کیسا ہوگا؟ تو آئیے گا انشاءاللہ آج میں اسی کی وضاحت کروں گا۔ سوال، جاہل کو عالم سے بہتر سمجھنا۔ جواب، اگر علم دین سے نفرت کے سبب، اگر علم دین سے نفرت کے سبب کسی جاہل کو عالم سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ جملہ اس کا کفر ہے، کیونکہ فقہاء اکرام علیہم السلام فرماتے ہیں جس طرح کہنا، یعنی کہ اس طرح کہنا کہ علم سے جہالت بہتر ہے یا عالم سے جاہل بہت اچھا ہے، تو یہ جملہ بالکل صراحتاً کفر ہے، جبکہ علم دین کی توہین مقصود ہو، یعنی علم دین کی توہین مقصود ہو۔ سمجھ رہے نہیں آپ؟ مسئلہ سمجھ گئے؟ یعنی کسی نے یہ کہہ دیا کہ یار عالم سے تو جاہل بہتر ہے، یا علم دین سے تو جاہل، ایسے پڑھے لکھوں سے کیا فائدہ، اس سے تو جاہل ہی بہتر ہے۔ تو اگر کسی نے علم دین کی توہین کی نیت کر کے یہ کہا، علم دین کی توہین مقصود ہو، تو بالکل بلا شبہ یہ کہنا کفر ہو جائے گا۔ سمجھ نہیں دوستو؟ تو اپنی زبانوں کو لگام دیں اور جاہل کو عالم سے بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس سے کوئی گناہ کا کام ایسا ہو بھی گیا بھائی، تو وہ بھی تو انسان ہے۔ اگر اس نے علم دین حاصل کیا ہے تو یہ تو اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن پہلے تو وہ انسان ہے، اس کے ساتھ بھی نفس امارہ ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے، وہ بھی جو ہے غلط کام کر سکتا ہے۔ غلط کام نبی اور رسولوں سے نہیں ہوتا، فرشتوں سے نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں معصوم۔ باقی بڑے بڑے اولیاء سے، بڑے بڑے علماء سے کبھی کبھی کچھ وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے انہیں جاہل سے بہتر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ جاہل کی رات بھر کی جاگ کر عبادت اور عالم کی صرف 2 رکعت نماز، اس پوری رات کی نماز پہ بھاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو علماء کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک جو بندوں میں ڈرنے والی قوم ہے وہ علماء ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاہل بہتر ہے، معاذ اللہ۔ تو اگر علم دین یعنی علم کی توہین کی آپ نے، سمجھے نہیں، دین کی توہین، علم دین کی توہین مقصود ہے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ مقصود علم دین کی توہین نہیں ہے اور آپ خاص کر کے اس کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں، پھر بھی کسی عالم کی زبان، عالم کی شان میں اپنی زبان سے ایسے لفظ کو استعمال کرنا، یہ آپ کو جو ہے خسارے میں ڈال دے گا۔ اس لیے آپ علماء سے محبت کریں، اچھے القاب سے پیش آئیں، ادب کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کا ادب آپ پر ضروری ہے، کیونکہ وہ رہبر ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ اور رہبر کا ہمیشہ ادب کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔